بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لٹریچر آڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ایک سامع نے کہا تھا کہ سقراط سے متعلق کوئی مواد، اس کی تاریخ کے بارے میں، اس کے کارناموں کے بارے میں، تو اس سلسلے میں ایک کتاب دستیاب ہے ڈاکٹر شاہد مختار کی، مقتول جہالت شہید فلسفہ سقراط، حیات و تعلیمات و فکر و فلسفہ۔ یہ ہماری ویڈیو کا پہلا حصہ ہوگا جس میں ہم پیدائش اور تلاشی حقیقت تک کا سفر طے کریں گے۔ سقراط 469 قبل مسیح میں ایتھنز کے ایک محلے ہیلوپیک میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام سر فرونکس اور والدہ کا نام فیناریٹی تھا۔ باپ مجسمہ ساز اور ماں دایا تھی۔ سقراط کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور جوانی میں اختیار کردہ پیشہ کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ سسرو کے مطابق اس نے انیکساگورس کے شاگرد آرکیلاس سے تعلیم حاصل کی تھی۔ بیشتر مغربی محققین اس بات پر متفق ہیں کہ سقراط کا تعلق ایک آسودہ حال گھرانے سے تھا، اس لیے اسے تعلیم کے وہ تمام مواقع میسر ہوئے ہوں گے جو اس وقت موجود تھے، اور جو جوانی میں اس نے اپنے باپ کا پیشہ اختیار کیا ہوگا۔ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ سقراط نے ایکروپولس کے مندر کے فرش کے کام میں حصہ لیا تھا۔ کرائٹو کے مطابق سقراط ایتھنز کا سب سے بدصورت لڑکا تصور کیا جاتا تھا۔ وہ ضدی تھا اور اس کی آنکھیں مینڈک کی آنکھوں کی طرح باہر نکلی ہوئی تھیں۔ اس کے ہونٹ موٹے تھے اور اس کی چپٹی ناک یوں نظر آتی تھی جیسے کسی نے بچپن ہی میں اسے مروڑ دیا ہو۔ اسکول کے لڑکے اسے مینڈک کہا کرتے تھے۔ اس نے 13-14 برس کی عمر میں اسکول چھوڑ دیا تھا، جس کا اسے کبھی رنج نہ ہوا، کیونکہ وہ کہا کرتا تھا کہ علم کی دولت صرف استادوں اور معلموں ہی سے نہیں بلکہ جس سے اور جہاں سے بھی ممکن ہو حاصل کر لینی چاہیے۔ وہ اکثر دعا مانگا کرتا تھا کہ اے خدا مجھے عقل کی دولت سے مالا مال کر دے اور مجھے ایسی متوازن روح عطا فرما جو اس دولت کے بوجھ کو اٹھا سکے، اور ایسی سادگی نصیب کر جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو۔ سقراط نے 2 شادیاں کیں۔ پہلی شادی ایک امیر گھرانے کی لڑکی میلٹو سے، جو جلد ہی پلیگ کے مرض کا شکار ہو گئے۔ 50 سال کی عمر میں اس نے دوسری شادی زین تھپی سے کی، جس کے بطن سے 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ بڑے لڑکے کا نام لیمپروکلینز تھا۔ زین تھپی ایک تند مزاج عورت تھی، اور یہ سقراط کہا کرتا تھا کہ جو سرکش گھوڑے پر سواری کر لے وہ ہر کسی پر سواری کر سکتا ہے۔ اگر میں زین تھپی کو رام کر لوں گا تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں جسے سیدھی راہ پر نہ لایا جا سکے۔ افلاطون کے مطابق زین تھپی کا مزاج جذباتی اور غصیلا تھا۔ جذباتیت کی رو میں بہہ کر پریشانی اور مصیبت میں رونا پیٹنا اور سینہ کو بھی کرنا ایک معروف بات تھی، اور اسے سقراط کی موت کے 1 روز قبل جیل سے اسی حالت میں لایا گیا تھا۔ ایتھنز کے قانون کے مطابق لڑائی میں ہر شخص کی شرکت لازمی تھی، لہذا 431 قبل مسیح میں سقراط نے 38 سال کی عمر میں سپارٹا اور ایتھنز کی جنگ میں ہتھیار بند فوجی کی حیثیت سے حصہ لیا۔ یہ ایک طویل جنگ تھی جو 10 سال تک جاری رہی۔ سقراط نے اس جنگ میں 3 جنگی مہموں میں حصہ لیا۔ ابتدا میں یوٹوڈیا 424 قبل مسیح میں، ڈیلیم اور 422 قبل مسیح میں المفی پولیس کے محاذوں پر بڑی جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ ان جنگی مہموں میں اس نے ایتھنز کے جرنیل زینوفان اور مشہور لیڈر ایلسیبائیڈیز کی جانیں بچائیں۔ ان 3 جنگی مہمات کے بعد اس نے کسی جنگ میں حصہ نہ لیا، بلکہ سسلی کے خلاف فوجی مہم کی سخت مخالفت کرتے ہوئے پیشن گوئی کی کہ یہ حملہ محض بربادی اور ناکامی ثابت ہوگا، اور یہ بالکل سچی بات ثابت ہوئی۔ سقراط نے نوجوانی میں تلاشی حقیقت کا سفر اختیار کرتے ہوئے پہلے سائنسی نقطہ نظر سے وجہ وجود اشیاء پر اپنی توجہ مرکوز کی، اور اس قدرتی فلسفے کے حل کے لیے ایک گرم و سرد میں ابھار وجہ وجود زندگی ہے، اور کیا سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کا سبب خون، ہوا اور آگ یا ان میں سے کوئی نہیں ہے؟ دماغ سوزی کی، لیکن جب اسے اس فلسفے کا حل نہ مل سکا تو وہ آیونی فلسفہ اور نظریات انیکساگورس سے متاثر ہوتے ہوئے مذہب کی طرف راغب ہوا،
اور خالق کائنات اور وجہ تخلیق کائنات کی کھوج میں مصروف ہو گیا۔ سقراط نے انیکساگورس کے مذہبی اور سائنسی ملے جلے فلسفے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس کے فلسفہ میں سوال مذہبی اور جواب سائنسی ہے۔ اگر خدا نہ ہوتا تو پھر ثانوی علتیں ایتھر، ہوا اور پانی بھی نہ ہوتیں، لہذا ثانوی علتوں پر غور و فکر کی بجائے اصل علت پر غور و فکر کرنا چاہیے، جبکہ انیکساگورس کہیں بھی عقل کل کو بطور علت استعمال نہیں کرتا اور نہ ہی اشیاء میں موجود ترتیب کی وجہ سے متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے نزدیک پتھر اور پانی جیسی بے معنی چیزیں علت ہیں، اور اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اصل علت اور شے ہے، اور وہ جس کے بغیر وجہ نہیں بن سکتی ایک مختلف چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی زمین کو آسمان کے نیچے، کوئی گردش کے دائرے میں مقید اور کوئی تختے کا پیندہ قرار دیتا ہے، لیکن وہ اس ذات پر غور نہیں کرتا جس نے ان اشیاء کو اپنی ممکنہ بہترین حالت میں قائم رکھا ہوا ہے اور جنہیں ایک ترتیب میں باندھے رکھنے کے لیے انسانی قوت سے ماورا ایک برتر طاقت کی ضرورت ہے۔ سسرو کے مطابق سقراط نے فلسفے کو آسمان سے اتار کر زمین پر اسے عام زندگی پر منطبق کیا۔ سقراط کے نزدیک عقل سے بالا تر حرکات اجرام فلکی کا علم رکھنا نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی اس کا علم حاصل کرنے سے عام زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ ایک قدیم سوانح نگار زینوفان کے مطابق سقراط کہتا ہے کہ قدرتی فلسفے کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ستاروں کی گزرگاہوں کو ڈھونڈنے سے پہلے قریب ترین معاملات انسانی سلجھانا زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو صرف اس حد تک جیومیٹری آنی چاہیے کہ وہ زمین کی خرید و فروخت اور رہائشی پلاٹ کی پیمائش کر سکے، اور علم فلکیہ صرف اس حد تک جاننا کافی ہے کہ وقت، مہینے، سال اور سفر کی رہنمائی حاصل کر سکے۔ اس کے نزدیک اجرام فلکی کی گردش اور ان کے فاصلے جاننے کا علم رکھنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ سقراط نے قدرتی فلسفے کا رخ موڑ کر معاملات انسانی کو سلجھانے کا سبق دیا۔ اس کے علاوہ اخلاقیات کی تعلیم کے لیے سائنسی اصول وضع کیے۔ ارسطو کہتا ہے کہ سقراط نے تاریخ فلسفہ کے لیے جو اصول اور طریقہ وضع کیا ہے، اس سے وہ سائنسی دور کے اختتام اور اخلاقی دور کے آغاز کی علامت بن گیا۔ سقراط نے ایک داعی اور مبلغ کی حیثیت سے ہم نے فلسفہ کا پرچار 40 اور 45 سال کی عمر کے درمیان شروع کیا۔ ارسطوفینز کے مطابق سقراط 46 سال کی عمر تک اپنے محسوس نظریات میں کافی مشہور ہو چکا تھا اور اس کا ایک علیحدہ حلقہ وجود میں آ چکا تھا۔ سقراط اصلاح نفس کا سب سے بڑا مبلغ تھا۔ اس کے مطابق ریاست کے خوب پلے ہوئے گھوڑے کو ایسی کاٹنے والی مکھی کی ضرورت ہے، اسے خواب غفلت سے جگانے کے لیے بار بار کاٹے، اور اللہ نے یہ کام میرے لیے متعین کیا ہے کہ میں آپ میں سے ہر ایک کے پاس جاؤں اور خواب غفلت سے جگاؤں اور خشیار کرتا رہوں۔ وہ ننگے پاؤں اور خالی پیٹ تبلیغ میں مصروف رہتا تھا اور اس خدمت کو خدمت خداوندی قرار دیتا تھا۔